کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ 12ویں جماعت کا ہے، اور 12ویں جماعت کا یہ ٹاپک جو ہے، جو ہم 2-3 لیکچرز میں ہم نے اس لیسن کو پڑھا، اور آج ہم اسی لیسن کو آگے چلا رہے ہیں۔ یعنی یہ افسانہ ہے مرغ بازی۔ اصل میں یہ کشمیری افسانہ کو کرجنگ ہے، اور اسی کا اردو ترجمہ دارالعلوم ریاض نے مرغ بازی کے نام سے کیا ہے۔ اب یہاں تک جو افسانہ تھا بچوں، میں تھوڑا سا پیچھے آپ کو لے جاؤں گا کہ شہمال اپنے خاوند غلام خان کو مرغا لانے کے لیے کہتی ہے، اور ایک دن وہ مرغا لاتا ہے، اور پھر شہمال بہت ہی خوش ہوتی ہے۔ جب وہ خوش ہوتی ہے اور پھر وہ بآواز بلند اپنے صحن میں جو ہے آوازیں مرغیوں کے لیے اور مرغی کے لیے آوازیں کسنا شروع کرتی ہے، کیونکہ تاکہ اس کی ہمسایہ جو ہے مریل جانبت وہ سنے، تاکہ اس کو یہ پتہ چلے کہ میرے گھر میں بھی ایک مرغا آ گیا ہے۔ اصل میں شہمال نے مرغا لایا ہی تھا مریل جانی کو جلانے کے لیے۔ شہمال نے برابر کے گھر کی جانب ایک اور نظر دوڑائی۔ اب کیونکہ میں نے تو پہلے بھی آپ کو بتایا اور افسانہ بھی بتا رہا ہے کہ شہمال نے مرغا لایا ہی تھا جانی کے لیے، اس کو جلانے کے لیے۔ اب ابھی جانی کو پتہ نہیں تھا کہ ان کے گھر میں مرغا آیا ہے یا نہیں آیا ہے۔ اب شہمال اسے بتانا چاہتی تھی۔ اب وہ ڈائریکٹ اس کا نام لے کر اسے یہ نہیں کہنا چاہتی تھی کہ جانی دیکھیے میں نے مرغا لایا ہے۔ اب وہ مختلف قسم کی آوازیں مرغیوں کو کوسنے لگتی ہے، کبھی ان کو کبھی مرغے سے مخاطب ہو کر اور کبھی خود سے باتیں کرنے لگتی ہے۔ تو شہمال نے برابر کے گھر کی جانب ایک اور نظر دوڑائی۔ اب برابر کے گھر کی جانب جو جانی کا گھر تھا، وہاں کسی کو نہ پا کر بآواز بلند مرغیوں سے مخاطب ہوئی۔ اب جب وہاں کسی کو نہیں پایا، جانی وہاں نہیں تھی، تو اس نے مرغیوں کی طرف مخاطب ہو کر کیا کہا؟ خوش خوش تمہیں تعاون ہو جائے۔ خوش خوش کشمیری میں جب مرغوں کو بھگانے کے لیے جو آوازیں نکالی جاتی ہیں دیہاتوں میں، خاص کر طور سے کشمیری دیہاتوں میں، تو خوش خوش کے جو ہے الفاظ سے اس کو بھگانے کے لیے کہا جاتا ہے۔ تو اب یہ خوش خوش مرغیوں سے، تو بظاہر تو یہ مرغیوں سے مخاطب تھی، لیکن اصل میں یہ جانی تک بات پہنچانا چاہتی تھی۔ بیچارہ بھوکا ہے اور تم اسے سکون سے کھانے بھی نہ دو گی۔ مرغیوں سے مخاطب ہوگا، کوئی سمجھے گا جانے کتنے روز کی بھوکی ہو۔ مرغیاں اونچی آواز میں کڑکڑاتی وہاں سے بھاگیں۔ وہ جانتی تھیں کہ شہمال نے ناپسندیدگی کا اظہار کیوں کیا ہے، ورنہ انہیں جان بچانے کے لیے یوں بھاگنا نہ پڑتا، مگر صرف ایک محفوظ دوری تک، جہاں وہ گھبرائی سی ذرا دور دور بکھرے چاول کے دانے چگنے لگیں۔ تو مرغیاں خوش سن کر دور بھاگی وہاں سے، اور وہاں جو بکھرے پڑے تھے چاول کے دانے ان کو چگنے لگے۔ اب شہمال کے اندر ایک کیفیت تھی کہ جانی سنے کہ میں نے مرغا لایا ہے اور میرے گھر میں مرغا آ گیا ہے۔ ابھی تک جو ہے اس تک بات نہیں پہنچی تھی۔ اب یہ مختلف آوازیں نکال کر اسے سنانا چاہتی تھی۔ تو تب تک کیا ہوتا ہے، اب شہمال جو ہے مرغوں کے ساتھ تھوڑی مصروف تھی۔ وہ یہ چاہتی تھی کہ جانی آ جائے اور وہ میرا مرغا دیکھے، اور یہی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ مبارک ہو مریل جانی اپنی کھڑکی سے باہر کی طرف جھکی اور شہمال سے بولی، مبارک ہے چوئی، یہ مرغا کب لائیں؟ اس نے پوچھا۔ یہ کوکر کارون وہ، جانی نے اس سے مخاطب ہو کر کہا۔ اب یہاں پر ایک بات ہے، مریل جانی اپنی کھڑکی سے باہر کی طرف جھکی، اپنی کھڑکی سے، وہ شہمال اپنے صحن میں تھی، تو وہ جھک کر اسے بولی، مبارک ہو، یہ مرغا کب لائی؟ شہمال کو اس بات کا کافی دیر سے انتظار تھا۔ مرغا گھر میں آیا تھا جب سے ہی مرغا گھر میں آیا تھا، تب سے ہی شہمال اس انتظار میں تھی کہ کب جانی یہ دیکھے، اور وہی ہوا۔ آواز سنتے ہی اس نے بڑی ادا سے سر اوپر اٹھایا اور فرن کی اندیکھی سلوٹیں برابر کی اور کانوں میں پڑے چاندی کے آویزے لہرا کر بولی۔ اب دیکھیے یہاں پر امین کامل صاحب کا کمال کیا ہے کہ کس طرح اس نے وہ کیفیت پیدا کی ہے، کس طرح اس نے یہ ایک سچویشن پیدا کی ہے، اور دیہاتی زندگی کی عکاسی دیکھو کس طرح کی ہے،
اور پھر ایک دہقانی کشمیری دہقانی عورت کی وہ ادائیں کس طرح یہاں پر اس نے، ہمیں لگتا ہے کہ جیسے ایک فوٹوگرافی کے ذریعے اس نے ہمیں لگتا ہے کہ ہم ایک سین دیکھ رہے ہیں. ایک دہقانی عورت کام میں مصروف، اپنے صحن میں نیچے کی طرف جھکی ہوئی، پھیرن پہنے ہوئی. کیونکہ یہ افسانہ جو ہے مجھے لگتا ہے کہ غالباً یہ 70 کی دہائی میں یا 70 کی دہائی میں ہی لکھا گیا ہوگا. اور ان دنوں جو ہیں دیہات کی عورتیں جو تھیں وہ ہمیشہ پھیرن پہنا کرتی تھی، چاہے گرمی کا موسم ہی کیوں نہ ہو. ایک پتلے قسم کے کپڑے کا ایک پھیرن ہوا کرتا تھا، لیکن پھیرن ضرور پہنتے تھے. یہ ایک روایت تھی ہماری، یہ ایک کلچر کا حصہ تھا ہمارا کہ دہقانی عورتیں، میں نے خود بانیحال میں ایسا دیکھا ہے 80 کی دہائی میں کہ عورتیں پھیرن کے بغیر باہر نہیں نکلتی تھی. پھیرن ہمیشہ، اب سردیوں میں تو موٹا قسم کا اونی کا پھیرن پہنا جاتا تھا، لیکن گرمیوں میں بھی ان دنوں وہ کپڑا آیا کرتا تھا جسے پاپلین کہتے تھے، یا دوسرا ایک چھینٹ قسم کا ہوتا تھا، لیکن پھیرن پہنتی تھی عورتیں. اب یہاں پر امین کامل صاحب نے دیکھیے سچویشن کیسے بتائی ہے، اور یہ دیکھیے کہ کس طرح جیسے انہوں نے اپنے قلم سے ایک ایسی تصویر کھینچی ہے جیسے کہ ایک ویڈیوگرافر یا فوٹوگرافر کھینچتا ہے. کیسے؟ آواز سنتے ہی بڑی ادا سے میرے شوہر اسے ابھی خرید کر لائے ہیں پورے 4.5 روپے میں. شہمال نے لفظ روپے پر کچھ زیادہ زور دیا جتنا اس کے شوہر نے کچھ دیر پیشتر دیا تھا، اس سے بھی زیادہ. ہم نے پیچھے پڑھا کہ جب غلام خان مرغا لے کر آیا، اس نے اپنی بیوی کو کیا کہا ہے؟ 54 روپیہ نہیں، ان میں 4.5 روپے میں. اب یہ بتا رہی ہے جانی کو، اور اس نے بھی ویسا ہی روپے پر زور دیا، بلکہ اس سے زیادہ زور دیا جانی کو جلانے کے لیے. اب ایک ایسی ایک تصادم کی سی کیفیت ہے ان دونوں کرداروں کے درمیان. دیہاتی عورتوں کی صحیح عکاسی، بلکہ میں کہتا ہوں کہ دیہات کی صحیح عکاسی امین کامل صاحب نے کوکر جنگ افسانے میں کی ہے. اگر ہمیں 70 یا 80 تک، بلکہ میں کہتا ہوں کہ 80 کی دہائی کے 86 سن عیسوی تک، بلکہ 87 تک بھی اگر دیکھا جائے، یہ اس دور کی، اس دیہاتی زندگی کی پوری عکاسی کرتا ہے. اور پھر دیکھیے کمال امین کامل صاحب کا، ایک ویڈیوگرافر کی طرح جیسے کیسے ہمارے سامنے ایک امیج ایسی کھڑا کی ہے کہ کس طرح وہ آویزیں لہرا کر پھیرن کی اندھے کی سلوٹوں کو سنبھالتے ہوئے، ان کو ٹھیک کرتے ہوئے پھر وہ جانی کی طرف دیکھنے لگی، اور جانی نے بھی اپنا آدھا جسم نیچے کی طرف جھکا کر اس کو کہا. اب یہ سچویشن دیکھیے، میں تو اس وقت پورے افسانے میں سمجھے کہ میں اس میں بالکل محظوظ ہو رہا ہوں میں یہ افسانہ آپ کو پڑھا کے، اور مجھے وہ سارے سچویشن میری نظروں کے سامنے ہیں. کیسے جانی اپنا نصب جسم نیچے کی طرف جھکا کے اس کو کہتی ہے مبارک ہے چھوئی کوکورئی ان، اور کس طرح پھر شہمال اپنے آویزوں کو، ان جمکوں کو لہرا کے اور اندھے کی سلوٹوں کو ٹھیک کرتے ہوئے اس سے مخاطب ہوتی ہے. 4.5 روپیہ نہیں انم، دیہات سے لائے ہوں گے. جانی ونس مریل جانی نے معصومیت سے اظہار خیال کیا. ہاں ویسا ہی لگتا ہے، بہت اچھا مرغا ہے. شہمال ونس تی چھم باسن گام کوئی کوکر ہو چھم باسن، بہت اچھا مرغا ہے. اور ذرا سوچو، صرف 7 مہینے کا ہے، 7 ماہ کا ہے. شہمال نے اپنے طور سے عمر کا تعین کیا. عمدہ نسل کا ہے، عام طور سے قصبوں میں نہیں ملتا، اور اتنا مہنگا خریدے گا بھی کون. ہاں اب یہاں پر شہمال نے جانی کو جلانے کے لیے ایک ایسا لفظ پھینک دیا. کیا؟ عام طور سے قصبوں میں نہیں ملتا اور اتنا مہنگا خریدے گا بھی کون. شہمال
تحقیرآمیز لہجے میں بولی اور وقفے بھر کے لیے خاموش ہو گئی۔ اس بات سے جانی کا دل جل گیا۔ اب اس سے کیا ہوا؟ جانی کا دل جل گیا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ تانے اسے سنائے جا رہے ہیں۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اب جب اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، وہ سمجھ گئی کہ یہ مجھے تانے دے رہی ہے، تو اس نے اپنے آپ کو وہاں سے ہٹانے کے لیے ایک بہانہ بنایا۔ کیا؟ میں نے ہانڈی چڑھا رکھی ہے، مشی ژر اس پر تھومت لگت، ہانڈی چڑھا رکھی ہے، تم اسے جتنا اچھا کھلا سکتی ہو کھلاتی رہو۔ اس نے اونچی آواز میں کہا اور کھڑکی سے ہٹ گئی۔ شہمال نے کھڑکی سے آتی ہوئی آواز سنی اور زیر لب مرغیوں کو کوسنے لگی۔ ہوش ہوش، کوڑ ہو جائے تم کو۔ وہ دوبارہ خوشی اور فخر سے مرغے کی طرف پلٹی۔ سچ تو یہ تھا کہ شہمال کو مرغا مریل جانی کو جلانے کے لیے ہی چاہیے تھا۔ جانی کے پاس 5 مرغیاں تھیں، 5 مرغیاں اور ایک مرغا تھا۔ اب مسئلہ کیا کہاں سے کھڑا ہوتا ہے؟ دیکھیے، جانی کے پاس 5 مرغیاں تھیں اور ایک مرغا تھا، اور شہمال کے پاس صرف 2 مرغیاں تھیں، اور صرف شہمال کے پاس یہ مرغا آنے سے پہلے صرف 2 مرغیاں تھیں۔ اصل میں اس کے پاس پہلے 3 مرغیاں تھیں، مگر ایک بیمار ہو کر اپنے 5 چوزوں سمیت مر گئی۔ محمد مریل جانی کا مرغا اڑ کر دونوں گھروں کی درمیانی دیوار پر چڑھ جاتا اور وہاں سے شہمال کے صحن میں کود پڑتا۔ کوئی مرغا نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنی مرغیوں کے لیے اس کا آنا پسند کرتی تھی۔ شہمال اس نے ات پر احتجاج کرن کیا۔ شہمال کو اس بات پر کوئی ان دنوں جب اس کے پاس اپنا مرغا نہیں تھا تو وہ چاہتی تھی کہ اس کا مرغا آ جائے، کیونکہ وہ اپنی مرغیوں کے لیے اس کا آنا پسند کرتی تھی۔ مگر جب وہ دھوپ میں اناج سوکھنے کے لیے پھیلاتی تو اسے مرغے کا آنا بہت ناگوار گزرتا۔ مگر جب وہ مرغا آتا جس وقت وہ اپنے آنگن میں، اپنے صحن میں اناج سوکھنے کے لیے رکھتی تھی، چاہے وہ شالی کی صورت میں ہو، چاہے وہ کسی اور عام طور سے ہمارے گھروں میں، ہمارے صحنوں میں سن 70-80 کی دہائی میں، بلکہ آج بھی دیہاتوں میں شالی سکھائی جاتی ہے اور پھر ہم وہ مشین پر لیتے ہیں، وہاں سے اس کو چاول نکال کے وہ گھروں میں آتا ہے۔ تو جس وقت یہ مرغا اناج کھانے کے لیے آتا تھا تو اس وقت اسے یعنی شہمال کو اس مرغے کا آنا ناگوار گزرتا تھا۔ وہ ایک مفت کھورے کی طرح اس کے آنگن سے چپک کر رہ جاتا، چاہے اسے کتنا بھی بگایا جاتا، مگر وہ کسی صورت بھی واپس آ کر اناج چگنے اور بکھیر دینے سے باز نہ آتا۔ شہمال کوئی بھی چیز دھوپ میں سوکھنے کی خاطر چھوڑنے سے ڈرتی تھی۔ آخر کار جب شہمال کی صبر کی حد ہو گئی تو اس نے مرغے کو خوب برا بھلا کہا۔ مریل جانی نے جب سنا تو کھڑکی پر آ گئی اور طنزیہ انداز میں بولی۔ یہ اب تھوڑا اس سے پہلے کا واقعہ ہے، یعنی جب شہمال نے مرغا لایا اس سے پہلے کا واقعہ، کہ جب اس کا مرغا آتا تھا، جب وہ مرغیوں کے لیے خصوصاً طور سے آتا تھا تو شہمال کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا تھا، لیکن جب وہ اناج سوکھنے کے لیے رکھتی تھی، سکھانے کے لیے رکھتی تھی، اور جب اس وقت جب وہ مرغا آتا تھا تو شہمال کو یہ بات جو ہے ہضم نہیں ہوتی تھی، اسے یہ برداشت نہیں ہوتا تھا کہ اس کا مرغا آئے اور ہمارے صحن میں، ہمارے آنگن میں جو ہے دانہ چگنے لگے۔ اور ایک دن کیا ہوا کہ شہمال نے آخر اس مرغے کو برا بلا کہا۔ جب مریل جانی نے یہ سنا کہ یہ میرے مرغے کے لیے برا بلا کہہ رہی ہے تو وہ اس نے طنزیہ انداز میں بولا، کیا تمہیں خود ایک مرغا خرید لینا چاہیے، سمجھی؟ بوزن چکے شاملے پزی تیل پنن اخ کۄکُر تھاوُن، خاص موقعوں پر تو اسے آنے دیتی ہو ہے نا، پھر بھی اناج کے چند دانے دینا تمہیں برا لگتا ہے؟ اس بات سے شہمال کے تن بدن میں آگ لگ گئی اور اسی لمحے سے شہمال اپنے شوہر کے سر ہو گئی کہ اسے ایک مرغا خرید لائے، مریل جانی نے بھی بہت دھیان رکھا کہ مرغا دیوار پھاند کر شہمال کے صحن میں داخل نہ ہو۔ غلام خان پہلے تو کوئی 2 ہفتے تک کسی نہ کسی بہانے بیوی کو ٹالتا رہا، مگر اب وہ ماننے والی نہیں تھی۔ اس نے مائسوما بازار کی ایک دکان سے اسے 3 روپے میں خریدا تھا۔
मगर बीवी को ज़्यादा कीमत बताई कि वो अपने मखसूस अंदाज में ये ना कहें। अब क्या होता है कि जब इनके दरमियान लफ्ज़ों की जंग शुरू होती है और जानी उसको कहती है कि तुम्हें खुद एक मुर्गा खरीद कर लाना चाहिए था, तो उसी दिन से वो अपने शौहर गुलाम खान के सर पे सवार हो गई, नहीं मुझे एक मुर्गा चाहिए, मुझे एक मुर्गा चाहिए। आखिर गुलाम खान ने 2-3 हफ्ते पहले तो उसने सब्र ही कर लिया, लेकिन उसके बाद उसने मायसूमा बाजार से एक मुर्गा खरीद कर लाया, और जब खरीद कर लाया 3 रुपये में खरीद कर लाया, लेकिन बीवी को 1.5 रुपया ज्यादा बढ़ा कर कहा, 4.25 रुपये नहीं उनमें। ओह, और क्यों बताया 4.5 रुपये में? ताकि उसकी बीवी ये ना कहे क्या, ओह क्या फालतू मुर्गा खरीद लाए हो, कहीं पर अच्छे मुर्गे नहीं मिलते थे। मरियल जानी का मुर्गा सुर्ख रंग का था। अब ये जो मरियल जानी का मुर्गा था, जो उसकी हमसाया थी शामाल की, उसका रंग सुर्ख था और उसके परों पर जा बजा नन्हे नन्हे सयाह धब्बे थे। शामाल का नया मुर्गा सफेद बराक था, उसकी चाल भी जानी के दुबले पतले मुर्गे से शानदार थी, मगर जानी का मुर्गा अपनी मजबूत टांगों के बाइस ताकतवर नजर आता है। बस यही फर्क था, वरना दोनों तकरीबन एक ही नस्ल और एक ही कीमत के थे। अब यहाँ से आगे असल में कोकर जंग शुरू होगा। तो आज का ये वीडियो यहाँ पर मैं ख़त्म करता हूँ, और नेक्स्ट हम फिर आगे शुरू करेंगे कि इस अफसाने में एक नया मोड़ आता है। यानी अभी तक तो शामाल ये कहती थी कि मेरे लिए एक मुर्गा हो, एक मुर्गा ला